बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी मौलाना फजलुर रहमान का, नवाज़ शरीफ का और आसिफ अली ज़रदारी का मुंह चढ़ा रही है। ये जो फिसी हुई गाड़ी है, इस गाड़ी का क्या ताल्लुक़ है नवाज़ शरीफ के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ और आसिफ अली ज़रदारी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो भी ताल्लुक़ है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ये दरमियान में ही आ जाएगा, आगे चल के एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को आसिफ अली ज़रदारी ने तो खैर नहीं किया, उम्मीद तो ये थी कि आसिफ अली ज़रदारी करेंगे, लेकिन फ़ोन आया है लंदन से, 7 समंदर पार से नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया है और इतलात के मुताबिक जो तफसील जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को अभी तक फ़राहम नहीं की गई। एक गवेड़ है, अंदाज़े हैं कि जब पूछा जाता है कि वो अपने सोर्सेज से पूछते हैं कि यार वो फौरी तौर पर जो इनका मीडिया सेल होता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया, सुना हाँ जी किया है, क्या बात हुई है और किस सिलसिले में किया, क्या बात होनी है, ये जो इलेक्शन हो रहा है सेनेट का, फिर जो वीडियो आ गई है वो वाली बात और जो धरने हैं, ये स्पेकुलेशन होती है कि इससे ज़्यादा हटके क्या बात हो सकती है। और मतलब इस पे तो नहीं ना बात होगी कि इस साल पाकिस्तान में गंदम कितने टन हुई, या अगले साल हमने जो चावल पैदा करने हैं वो कितने टन पैदा करने हैं। तो ये मामला उनके दरमियान ज़ेर बहस नहीं आ सकते, क्योंकि ये उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। ताल्लुक़ बनता है उनका कि इमरान खान की हुकूमत का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, उनके साथ आजकल उनकी जो टसलबाजी चल रही है, तो लिहाजा उसी पे उन्होंने बात करनी थी और की होगी। और ये अलग बात है कि तफसीलात क्या होंगी, वो नटशल जो है वो तो आपको मतलब पता चल जाता है। तो जाहिर है कि इनका जो टारगेट है, ये कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो क्लेम ये करते हैं कि आपने ये शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो इस तरह के और इवन मौलाना फजलुर रहमान और इनके जितने करीबी साथी हैं, इनके रफ़क़ाकार हैं, उनकी जब आप गुफ्तगू सुनते हैं तो फिर ये आपको पता चलता है, ये बड़े धड़ल्ले से और बड़े ही जिसको आप कहते हैं अज़म भरे लहजे में कहते हैं कि इमरान खान हमारा मसला नहीं है, इमरान खान की हुकूमत मतलब है नहीं है वो हमारा इशू नहीं है, ना हुकूमत कोई माने रखती है। हमारा जो पॉइंट, हमारा जो टारगेट है वो है जनाब के जो असल हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, हमने उनको कैंडे में लेके आना है। हमने उनकी जो कहते हैं ना सियासी जो उनका किरदार है वो बिल्कुल है नहीं, जो उनकी, ये तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो इनकी औकात है हमने इनको इनकी औकात के अंदर रखना है। ये इनकी मतलब ये निकालें कि जो प्राइवेट महफिल होती है उसमें ये बात करते हैं, जब हमसे खुल के बात होती है तो इस तरह की लबो लहजे में बात करते हैं कि दस्तूर में इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये है वो है। तो फिर जब इनसे बहस होती है तो फिर सवाल होता है कि ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, ये कोई वो जो कहते हैं ना ये नहीं, कोई सफाई देने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी सी दिल की बात है, ये कोई सियासी तज्जिया नगारी नहीं, एक वैसे ही एक जो सवाल उठ रहे हैं जहन में वो वाली बात है। तो मतलब ये कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले माजी में भी करती आई है, माजी में इस्टेब्लिशमेंट का साथ लोग देते आए हैं। बेनज़ीर भुट्टो के पास वो कहते हैं कि जी मजबूरी थी, जब जनरल ज़िया-उल हक के बाद इलेक्शन हुए तो क्या करते हम, और हमें तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराइत माननी पड़ी कि सदर हमारा होगा, वज़ीर ख़ारजा हमारा होगा, जनरल ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना दस्तूर लपेटने का कोई जुर्म आर्टिकल 6 वाला जो है वो उन पर लगाया जाएगा। तो उन्होंने तस्लीम किया और फिर उन्होंने पे भी किया। अच्छा, ये सियासतदानों का ये मसला होता है कि वो कोशिश करते हैं कि मिनिमम में जान छूट जाए, मतलब किसी जो कहते हैं ना प्लेंटी ऑफ वर्क जिसको कहते हैं कि वो ना करना पड़े। लेकिन ये सियासतदानों ने पता नहीं सीखा है कि नहीं सीखा, लेकिन ये उनका कह लें कि ये उनकी फितरत सानिया होती है कि नहीं, लड़ाई से बचना है और दरमियान का कोई रास्ता निकालना है, विच इज़ गुड। और यही खमियाजा में आमिर में भुगता वो आन सोची जो है उसने थोड़ी सी बचा कर चलने की कोशिश की और वो रगड़ी गई बेचारी।
تو اس وقت خیر اس کی بات میں کرتے ہیں. تو جو سسٹم تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو سوال میں نے جو پہلے آپ سے اٹھایا کہ یار کہ یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو اب کیا ایسی قیامت آئی ہے کہ جناب کہ آپ کو یہ سسٹم تبدیل کرنا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ تبدیل کرنا پڑے گا؟ وہ قیامت یہ ہے کہ وہ 10 سالہ کوئی پلان تھا، وہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو 18ویں ترمیم والی کمپنی ہے اس نے تو وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. مطلب یہ بیڑا غرق جو ہے وہ ان کا، میں ملک کا نہیں کہہ رہا یا قوم کا نہیں کہہ رہا، ان کے نزدیک یہ ایک بڑا غلط کام کیا گیا ہے. اور جن کو یہ شوق چرایا ہوا ہے عوامی حق حکمرانی کا اور یہ وہ ڈیموکریسی کا، ان کو تو ہم مزہ چکھائیں گے. عمران خان کو وہ لے کے آئے. یہ کلیم کس کا ہے؟ یہ پی ڈی ایم والوں کا کلیم ہے کہ عمران خان کو پھر لے کے آئے کہ اگلے 10 سال یہی بندہ ہوگا اور اسی کے ذریعے ہم نے حکومت کرنی ہے اور معاملات اپنے جس طرح بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے چلانے ہیں اور ان کو ہم نے نزدیک بھی نہیں پھڑکنے دینا. تو اچھا بڑی اچھی بات ہے جی کہ یہ اب آپ کو لگ گیا ہے کہ جناب کے گیم میں سے آپ کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، جو آپ پیور جس کو کہتے ہیں کہ عوامی نمائندگان یا جس کو ٹرو ڈیموکریٹ پارٹیز کہتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے چینج کرنے کا وہ کیا آپ نے درست اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے نہیں کیا. مثال کے طور پہ آپ فائرنگ کرنی شروع کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور وہ آپ کو تھوڑی سی گرین سگنل دکھاتی ہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ فارمولہ ہے، یوں کر کے عمران خان کو فارغ کرتے ہیں، یوں کر کے یہ سسٹم ہے وہ سسٹم ہے، تو جناب ان ہاؤس چینج لے آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے بات آگے بڑھاتے ہیں. جب بات آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کی زبان بندی ہو جاتی ہے. آپ مثال کے طور پہ یہ 2-2.5 سال نواز شریف صاحب خاموش رہے. ایون جو دوسری پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں رد عمل ظاہر نہیں کیا اس سسٹم کے خلاف. تو نواز شریف صاحب میں جانتا ہوں کہ ان کے چاہنے والوں کو یہ والی بات بہت بری لگ رہی ہوگی، لیکن بہرحال بات ہے تو حقیقت. تو پھر خاموشی آ گئی اور پھر جب باہر چلے گئے اچھا تو پھر اس کے بعد پھر سے وہ نام لے کے اٹیک شروع کیا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں غالباً یہ والے واقعات رونما ہوئے. پھر خاموشی. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر کچھ دکھایا تھا، یہ پائنا ہے، یہ سیب آپ کو کھلائیں گے یا یہ جناب فروٹر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو پھر خاموشی. پھر ان کو لگا کہ یار یہ سینٹ الیکشن میں یہ والا معاملہ گڑبڑ ہے، یہ پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. پھر زبان سخت اور مولانا فضل الرحمان کی بھی سخت اور جو ہیں اپنے پیپلز پارٹی والے صاحبان ان کی بھی سخت، اور نواز شریف صاحب نے تو کل جرنیلوں سے بھی حساب مانگتے رہے. تو درمیان میں اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ جو نے یعنی سب پارٹیوں نے مل کے جو اس وقت کہہ رہی ہیں ڈیموکریسی، تو آپ نے با جماعت وہ کہتے نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لائن میں لگ کے سجدے میں پڑھ کے آپ نے آرمی ایکٹ میں ووٹ دے کے جنرل قمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلائی. اور پھر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا غلطی تھی تو نواز شریف صاحب نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا لندن میں صحافیوں کو، تو ادھر دے دیا ایک پروگرام کے دوران زبیر صاحب نے کہ جی کہ اپنا ہاں جی غلطی ہوئی تھی. تو میں یہ بات جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلیاں نظام کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا کہ بس کبھی خاموشی کبھی چپ کبھی چین، کبھی چپ کبھی چین، یعنی کبھی بول لیا کبھی چپ کر گئے. بولا تب جب آپ کو کچھ مل نہ رہا ہو اور یعنی چپ رہے تب جب مل رہا ہے کچھ، اور بولے اس وقت جب پتہ چلے کہ سان تو کچھ نہیں لبنا. تو یہ میرا خیال ہے یہ سسٹم اس طرح تبدیل نہیں ہوتے، نہ آپ اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. سسٹم اس طرح تبدیل ہوتے ہیں کہ ترکی میں وہ جو گاڑی والی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. وہ تعلق یہ ہے کہ ترکی میں ایک فوجی انقلاب برپا ہوا تھا، لوگ باہر آ گئے تھے. یہ جو گاڑی ہے یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے باہر ایک مونومنٹ کی صورت میں رکھی ہے، یادگار کی صورت میں رکھی ہے کہ یہ شخص جس وقت یہ انقلاب آیا تھا، فوجی انقلاب ترکی کی جو منتخب حکومت تھی طیب اردغان کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو ایک بندے نے یہ گاڑی ٹینک کے سامنے کھڑی کر دی تھی کہ اوپر چڑھاؤ میں راستہ نہیں دوں گا.
تو پھر اس نے ٹینک والے نے اوپر چڑھائی گاڑی، تو یہ بندہ خوش قسمتی سے بچ گیا تھا کیونکہ وہ ٹینک والے نے دوسری طرف سے چڑھائی اور وہ اسٹیئرنگ والی سائڈ ہے وہ بچت ہو گئی، نئی آڈی تھی۔ تو لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹے، لوگوں نے مزاحمت کی۔ میں کسی مطلب کوئی انسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہ رہا صورتحال کو، لوگوں نے یہ کیوں کیا تھا؟ لوگوں نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو وہ نظام جو تھا وہ سرو کر رہا تھا، وہ ڈیلیور کر رہا تھا۔ گڈ گورننس قائم کر کے دکھائی تھی ایک سیاستدان نے کہ وہ جو پرانا نظام ہے وہ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکا، اس نے لوگوں کو کچھ دیا، اس نے ملک کو ترقی دی، اس نے اکانومی اوپر چڑھا دی، جس کو عمران خان کہتے ہیں نا ہماری اکانومی راکٹ کی طرح اوپر چڑھ جائے گی، وہ تو چڑھی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی ٹانگیں اس لیے کانپ رہی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے سرو نہیں کیا۔ ان کو کسی فوجی انقلاب کا اندیشہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو ایک پولیٹیکل پارٹیوں کا یا سیاسی مخالفین کا اندیشہ، اور سیاسی مخالفین ان کا جو بات بات پہ اس طرف دیکھتے ہیں جن کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم نظام تبدیل کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو گزشتہ 2-3 دن سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بولا جا رہا ہے اور نام لے کے بولا جا رہا ہے، تو یہ وہ کیا کہتے ہیں سیاسی ایک عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن نظام تبدیل کرنے والا عمل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس عمل کے ذریعے کوئی نظام پاکستان میں تبدیل ہوگا۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز واقعی نظام تبدیل کرنا چاہتی ہیں جس کے خلاف وہ نعرے لگا رہی ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں تو پھر اس کا راستہ کوئی اور ہے، اور وہ راستہ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان کو پتہ ہے کہ وہ راستہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش لگ رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو میرا سارے کے سارا جو خیالات ہیں یہ محض میری بدگمانی ہو اور یہ تجزیہ بالکل غلط ہو، اور جو پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم والی، یہ واقعی کوئی بڑا کام کر کے دکھا جائیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں ان کی حکمت عملی کی ابھی تک سمجھ نہ آ رہی ہو، اور کیونکہ ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل گین کرنا چاہتے ہیں۔ نظام تبدیل کرنا ذرا مشکل کام ہے اس پالیسی کے تحت۔ تو جو ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور زیادہ اس پہ ٹائم نہیں ہے، ہفتہ 10 دن یا 26 مارچ زیادہ دور نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں۔ تو 26 مارچ میں ان کی نظام کے خلاف اگر کوئی تحریک ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گی، یا پھر وہ ہے کہ سانوں ماری دیو تو وہ بھی نظر آ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔